ملتان کی خاتون اپنے سسر کی بد اخلاقی اور نازیبا حرکات کی وجہ سے اپنے شوہر اور 4 بچوں کے ہمراہ سڑکوں پر آ گئی کہ میں اپنے والد صاحب کی بہت ہی خدمت کر رہا تھا، بہت ہی ہیلپ کر رہا تھا اور ان کی دعائیں لینا چاہتا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے یہ نہیں چاہا۔ اپنے والد صاحب کو ان کے ساتھ زیادتی کرتے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ؟ جی بھائی سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اصرار کرنے پر انہوں نے کہا ہے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کو میں کام پہ جاتا تھا، رات کو میں گھر پہ آتا تھا، اسی دوران گھر پہ اکیلا ہوتا تھا، وہ اپنی من مانی کرتے تھے۔ کہتا ہے اگر کرنے دو گی تو ٹھیک ہے، نہ تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا، میرا بیٹا ہے، میں جو کہوں گا بیٹا میری بات ہی مانے گا۔ پھر اس نے جاتی کر لی۔ میرے شوہر جب کام پہ آئے، میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہتے ہیں آپ کی بیوی صحیح نہیں ہے، مجھے MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیے گا کہ کیا حالات رہے، کیا وجہ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے، اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ سڑکوں پہ آ گئے؟ سر، میں ایک خاندانی بندہ ہوں، میں گھر میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا، جس کی وجہ یہ بنی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی بہت ہی خدمت کر رہا تھا، بہت ہی ہیلپ کر رہا تھا اور ان کی دعائیں لینا چاہتا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے یہ نہیں چاہا۔ میں نے ایک دن اپنے والد صاحب کو وائف کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھنے پر میں نے اپنے والد صاحب کو نیچے اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ ہمارے مکان کے 2 پورشن ہیں، اوپر میں رہ رہا تھا، میرے ساتھ والد صاحب رہ رہا تھا اور نیچے میرا بھائی رہ رہا تھا اکیلا اپنی وائف کے ساتھ۔ جب میں نے ان کو نیچے بھیجا ہے تو انہوں نے چھوٹے بھائی اور بہن کے ساتھ مل کے ان کو ورگلا کے میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور انہوں نے کہا اس کا پانی بند کر دو، اس کی بجلی بند کر دو، اس کی فلانی چیز بند کر دو۔ 2-2.5 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن میں گھر پہ داخل ہونے لگا ہوں تو مجھے گھر سے بھی باہر نکالنے کو کہا گیا۔ میں نے کہا بابا جی آپ مجھے باہر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ میری فرض ملکیت ہے اور ماں کی جائیداد فرض ملکیت ہے، آپ مجھے کیوں نکال رہے ہو؟ میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا تیرا کوئی حق نہیں ہے، یہاں سے نکل جا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے 15 پہ فون کیا، گول گاج تھانہ میں درخواست دی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے پنچایتی فیصلہ رکھا ہے۔ پنچایتی فیصلے میں میرے اوپر ہی سب کچھ رکھا گیا۔ 40,000 بھی میں نے دینا ہے، اس میں رد و بدل نہیں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ میٹر بھی اس کو دے دو، پانی بھی ہے نا انہوں نے بند کر دیا، سیوریج بھی بند کر دیا اور مجھے تنگ دست کر دیا انہوں نے۔ مجبور ہو کر میں روڈ پہ نکلا ہوں، میں خوشی سے نہیں نکلا۔ میری حکومت اور انتظامیہ سے یہ درخواست ہے کہ میری مدد کی جائے، ورنہ یہ میرے بچے اپنی تحویل میں لے لیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے والد صاحب کو ان کے ساتھ زیادتی کرتے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ؟ جی بھائی سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اصرار کرنے پر انہوں نے کہا ہے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو جب آپ کام سے باہر گیا کرتے تھے تو اسی دوران آپ کے والد صاحب زبردستی کیا کرتے؟ جی سر، میں مزدور بندہ تھا، میں گھر سے باہر رہتا تھا، دن کو میں کام پہ جاتا تھا، رات کو میں گھر پہ آتا تھا، اسی دوران گھر پہ اکیلا ہوتا تھا، وہ اپنی من مانی کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی کبھی انہوں نے اس طرح کی کوشش کی؟ جی پہلے مجھے صرف سنائی گئی ہے، بیوی کی طرف سے شکایت ملی ہے، میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں نے کہا جب میں آنکھوں سے دیکھوں گا، کانوں سے سنوں گا، تب میں آپ کی بات پہ یقین کروں گا، ورنہ میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں۔ جی میم، بتائیے گا کہ کیا وجہ رہی، کب آپ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس طرح سے آپ کے ساتھ زیادتی؟ بھائی جب پہلے واقعہ ہوا تھا تو میں نے اپنے سسر کو کہا آپ میرے باپ ہو، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی بیٹے کی عزت ہوں۔ کہتا ہے اگر کرنے دو گی تو ٹھیک ہے، نہ تو میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا، میرا بیٹا ہے، میں جو کہوں گا بیٹا میری بات ہی مانے گا۔ پھر اس نے جاتی کر لی۔ میرے شوہر جب کام پہ آئے، میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہتے ہیں آپ کی بیوی صحیح نہیں ہے، مجھے میرے پہ الزام لگا رہی ہے، آپ لہٰذا اس کو طلاق دے دیں، میں آپ کی اور شادی کر دوں گا۔ پہلی بار میرے سسر نے میرے ساتھ زیادتی کی، جا کے میں نے اپنے ابو کو بتایا۔ میرے ابو نے کہا میں آپ کو اس لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دیتا، لہٰذا میں آپ کی طلاق لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ابو، میرے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے بچے نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے ابو نے کہا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میرے پاس میں کیس نہیں لڑنا چاہتا، میں عزت دار بندہ ہوں،
میں نے کہا ابو آپ کیس نہ لڑیں, مجھے بھیج دیں, میں جیسے بھی گزارا کر لوں گی, میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی. جیسے میرے ابو نے کہا نہیں میں طلاق لوں گا. کتنی بار انہوں نے آپ کے ساتھ گھنونی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی آپ کے سسر؟ بھائی بہت بات کی ہے. تو پھر میں واپس جب میں نے اپنے شوہر کو فون کیا, میں نے کہا میں اپنے بچوں کے پاس رہنا چاہتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری عزت ہو, آپ میرے پاس آ سکتی ہو. پھر جیسے میں واپس آئی تو پھر وہی گھنونی حرکتیں کرنے لگا سسر. پھر میں نے کہا یہ کیا بات ہے, میں اپنے امی ابو چھوڑ کے آئی ہوں آپ کے بچوں کی خاطر, میں کوئی اپنے پیچھے سے بچے لے کے نہیں آئی تھی, یہ آپ لوگوں کے ہی بچے ہیں دیکھو جن کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, جہاں میں بڑی ہوں پلی پوسی ہوئی ہوں پھر بھی میں نے وہ چھوڑ دیے. کس خاطر؟ صرف آپ کے بچوں کی خاطر. میرے بھی بچے ہیں, میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی, لہٰذا میرے ساتھ کوئی زیادتی کوئی ظلم نہ کیا جائے. جب اچھا یہ بتائیے گا, اب آپ اپنے بچوں کو سڑکوں پہ لے کے آئی ہیں, کتنا مشکل ہو رہا ہے سڑکوں پر اپنے بچوں کا سروائیو کرنا؟ بہت مشکل ہو رہا ہے بھائی, کیا کریں, مجبور ہو کے مجھے روڈ پہ آنا پڑا. مجھے گھر پہ بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں, کہتے ہیں آپ ہمیں کہ بدنام کر رہی ہو, آپ ہمیں کہ رہتا تنگ کر رہی ہو, ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے, آپ کے بچوں کو نہیں جینے دیں گے, آپ کو گھر سے باہر نکال دیں گے, جان سے مار دیں گے. دھمکیاں دی جا رہی ہیں, گھر سے باہر نکال دیا گیا ہے. اس وجہ کر کے مجھے روڈ پہ آنا پڑا, حکومت سے درخواست کرنی پڑی کہ لہٰذا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے بچے آپ اب ان کو کسی اور کی تحویل میں دے دیں گے, حکومت کے یا کسی اداروں کے, تو بچوں کی یاد نہیں آئے گی؟ بھائی بچوں کی یاد تو آتی ہے, میں یہی کہتی ہوں, لہٰذا میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی. حکومت پاکستان سے یہی گزارش ہے کہ ہماری ہیلپ کی جائے, ہماری امداد کی جائے. سر آپ بتائیے گا کہ آپ نے تھانوں میں درخواست دی جو سرکاری ادارے ہیں؟ جی میں نے 15 کی تھی. 15 کرنے کے بعد یہ پھر بھی باز نہیں آئے. 15 کرنے کے بعد میں نے درخواست کی ہے. درخواست دینے پہ پنچایتی فیصلہ انہوں نے بٹھایا ہے. پنچایتی فیصلوں پہ مجھے یہی ہراساں کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو قبضہ دینے پہ نہیں چاہ رہا, ہم آپ کو قبضہ دلوا کے دینا چاہ رہے ہیں, آپ قبضہ لے لیں اور اپنی ہر چیز آپ خود تیار کر لیں. جب میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, میں اپنی ہر چیز کیسے خود تیار کروں؟ پہلے بھی میں نے تیار کیا ہے, اب دوبارہ سے بھی میں تیار کروں. اب میں مزدور بندہ ہوں, کو میری نوکری تنخواہ تو نہیں ہے کہ میں یہ ساری سہولیات پوری کر سکوں. جو پہلے سہولیات پوری ہوئی تھیں وہ میرے والد صاحب نے میرے سے کھینچ لی ہیں. تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں مجھے یہاں سے باہر نکلے ہوئے, اور کبھی کوئی کچھ چیز دے دیا جاتا ہے, کبھی کوئی کچھ چیز دے جاتا ہے. اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, مجھے خود کو بھی شرم آتی ہے. میں بیمار بندہ بھی ہوں اور میری وائف بھی بیمار ہے. ہم بچوں کا مستقبل ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہو رہا. لہٰذا میری حکومت اور تمام عہدیداران سے درخواست ہے ہماری ہیلپ کی جائے, ہماری مدد کی جائے. ہم بہت ہی مجبور اور بے بس لوگ ہیں.